الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ يَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا سأرحقه صعودا صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعطرتہ اجمعین۔ سورہ المدثر کا جو مضمون ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا، آج اس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ ولید بن مغیرہ کافروں کا سرغنہ تھا۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عجیب عجیب عرضہ سرائیاں کرتا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ بھی گئی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلط نہیں ہے بلکہ وہی حق ہے، لیکن اپنی سرداری جانے کے ڈر سے اور قبیلے میں اپنی دنیاوی مال و متاع اور اس کی عزت کے گم ہو جانے کے ڈر سے وہ اسلام قبول نہیں کر رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا اور ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حج کا سیزن آ گیا، تو انہیں جو کفار مکہ تھے انہیں بڑی فکر دامن گیر ہوئی کہ اب لوگ آس پاس سے مختلف علاقوں سے آئیں گے۔ وہ اپنے طریقے پہ مکہ میں اس وقت بھی حج کے سیزن میں لوگ جمع ہوتے تھے، تو ہم اس نئی دین کے بارے میں لوگوں کو کیا بتائیں گے اور پیغمبر اسلام کے بارے میں لوگوں کو کیا تعارف کروائیں گے؟ ممکن ہے لوگ آئیں اور وہ اس کی بات پہ لگ جائیں تو تعداد بڑھنا شروع ہو جائے تو ہم مقابلہ نہ کر سکیں، تو کوئی ایک کامن بات بنا لیں۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں کہ کیا لوگوں کو بریف کریں گے کہ یہ جو آنے والا شخص ہے یہ کون ہے، کیا ہے، جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہوں اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک جوائنٹ میٹنگ جو ہے وہ منعقد کی، دار الندوہ میں ان کا اجتماع ہوا۔ ولید نے ہی گفتگو کا آغاز کیا اور اس نے کہا کہ ایک ایسا لقب جو ہے وہ اجتماعی طور پہ ہم بنا لیتے ہیں جس پہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور اسی پہ رہیں گے۔ تو بعض نے یہ مشورہ دیا کہ کاہن کا لفظ اچھا ہے، یہ جو آئے نا اسے بتائیں یہ ایک کاہن آیا ہے۔ کہانا اس وقت عام تھا، فال نکالنا اور طرح طرح کی باتیں بتانا۔ ولید بولا بخدا وہ کاہن نہیں ہے، کاہنوں کے بے جوڑ بے ربط فکرے میں نے 12 سنے، خود ہی اس نے تردید کی۔ قرآن کو بھلا اس سے کیا نسبت؟ دوسرے لوگ کہنے لگے اگر ٹھیک ہے کاہن نہیں کہنا تو مجنوں کہہ دیتے۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں بنتا، قرآن عظیم تم نے سنا ہے، وہ آیتیں جو اس پر اترتی ہیں وہ تم نے سنو ہے، بھلا مجنوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ تو ولید نے اس کو بھی رد کر دیا۔ ایک تیسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اچھا شاعر کہہ دیتے ہیں۔ تو ولید بولا، اس نے کہا تم نے شاعری کی صنفیں دیکھی ہوئی نہیں ہیں؟ ہم میں کتنے شاعر ہیں، قرآن عظیم کی کسی ایک آیت کا مقابلہ بھی شعروں سے نہیں کیا جا سکتا، شاعر بھی نہیں کہہ سکتے۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا پھر اور کچھ نہیں کہتے تو ساحر کہہ دو، جادوگر کہتے ہیں۔ اس نے کہا کمال کرتے ہو، جادوگر جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، نظریں باندھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ باتیں ولید نے کی، یہاں اس کا دل بجھ گیا کہ کیا لفظ ہو، تو جب کچھ نہ کر سکے نا تو یہ محفل میں سے اٹھ کے گھر چلا گیا۔ مشرکین مکہ کو فکر لگ گئی کہ یہ جو گھر گیا ہے نا اس کا مطلب ہے اس کا دل محمد کی طرف پھر گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابو جہل نے کہا چھوڑ دے میں جاتا ہوں۔ ابو جہل گیا اور اس نے بڑا رونے والا چہرہ بنا لیا اور ولید کے گھر پہنچ گیا۔ وہ اللہ کے بندے تو کیوں اٹھ کے آ گیا بھائی، تجھے کیا ہوا؟ اچھا دوست ہے تو، اچھا ہمارا ساتھی ہے تو، بجائے اس کے کہ میٹنگ مکمل ہوتی ہے اور کسی ہم نتیجے پہ پہنچتے تو پہلے ہی اٹھ کے آ گیا۔ اور جا کے ابو جہل نے رونا شروع کر دیا۔ ولید نے کہا روتے کیوں؟ انہوں نے کہا روتا اس لیے ہوں کہ جب تو اٹھ کے آیا ہے نا تو پیچھے یہ چیمے گوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ ابو بکر کے پاس مال زیادہ ہے اور ولید بھوکا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے چندہ جمع کرو تاکہ ہم اس کو اتنا مال دے دیں کہ یہ ابو بکر کی طرف نہ جائے۔ تو
بس یہ چبھتی ہوئی بات اس نے کی، وہ ولید کے دل میں لگ گئی، وہ اٹھا، اس نے کہا میں محمد اور اس کے ساتھیوں سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پائی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنے دھرم پہ قائم ہوں۔ اٹھا اور پھر جا کے میٹنگ میں بیٹھ گیا، اور پھر جا کے انہوں نے یہ جو بکواسات کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی آیتوں میں ذکر کیا اور پھر اس کا جواب دیا۔ اگلی 20 آیتوں میں یہی ذکر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی عزت پہ کسی کو کوئی بھی سرکار کی عزت کے بارے میں جو بولا نا، اللہ نے بڑا بے دھڑک جواب دیا، معاف نہیں کیا۔ سرکار کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ کریم نے قرآن کی آیتوں میں اس کے جواب ارشاد فرمائے۔ کہا اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آج جو کہتے ہیں ان کو کہنے دو، سنیے کیا انداز کیا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اے میرے حبیب جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، یوم عسیر بہت سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کفار پر وہ دن آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی، چھوڑ دو مجھے، ومن خلقت وحیدا، اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے اسے۔ اے میرے حبیب مجھے اور ان کو جن کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے، کسی سے پیدا کرنے کے لیے مدد بھی نہیں دی، ان کی شکلیں بنائی، ان کے چہرے بنائے، ان کو خوبصورت جسم دیے، انہیں زندگیاں دیں، کیا حسن میں نے انہیں عطا کیے، انہیں اور مجھے چھوڑ دو۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور دے دیا میں نے ان کو مال کثیر، دولت۔ مغیرہ کو، ولید بن مغیرہ کے پاس بڑی دولت تھی، انہیں میں نے مال بھی عطا کیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے دیے جو ہر وقت اس کے پاس رہتے ہیں، کہتے ہیں اس کے 12 بیٹے تھے، 12 کے 12 جواد تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے اس ظالم کو مال بھی دیا، جسم بھی دیا، بیٹے بھی دیے، وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہر طرح کے آسائش کے سامان بھی مہیا کر دیے۔ اور یہ میرے حبیب کے خلاف زبانیں کھولے، میرے نبی کے بارے میں بکواس کرے۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر یہ طمع کرتا ہے کہ میں اسے اور عطا کر دوں، اور مانگتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیتوں کا سخت دشمن ہے، وہ ہماری آیتوں کا عنیدن سخت دشمن ہے۔ سأرہقہ صعودا، میں اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ کٹھن چڑھائی چڑھے۔ صعود کہتے ہیں جہنم میں ایک ایسا پہاڑ ہے جس کو پھسلن پہاڑ کہتے ہیں، اور یہ ان ظالموں کے لیے سزا کے طور پہ بنایا گیا ہے۔ جہنم کی آگ میں وہ پہاڑ ہوگا اور اللہ کریم حکم دیں گے چڑھ، وہ چڑھنا شروع کرے گا، عین چوٹی کے قریب پہنچے گا تو پاؤں پھسلے گا، پھر آگ میں گر جائے گا، پھر درست ہوگا، پھر چڑھنے کے لیے کہا جائے گا، اور یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرے حبیب یہ جو تیرے بارے میں زبانیں کھولتے ہیں نا، ان کو جو سزائیں میں دینے والا ہوں، سأرہقہ صعودا، انہیں پھسلن پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا۔ انہ فکر وقدر، اس نے غور کیا اور پھر ایک بات طے کر لی، غور و فکر بھی کیا۔ وہ میں نے جو کہا نا 4 چیزیں، اس نے کہا نہ یہ کاہن ہیں، نہ یہ جادوگر ہیں، نہ یہ مجنوں ہیں، نہ یہ شاعر ہیں، نہ یہ ساحر ہیں۔ غور کیا اور پھر ایک بات طے کر لی، اٹھ گیا ان میں سے۔ فقتل کیف قدر، پھر اس پر پھٹکار کے اسے کتنی بری بات طے کی، پھر واپس پلٹ آیا۔ ثم قتل، پھر اس پر پھٹکار ہو، کیف قدر، اس نے کتنی بری بات طے کی۔ ثم نظر، پھر دیکھا۔ ثم عبس و بصر، پھر منہ بسور کر تر شروع ہو گیا، یعنی چہرہ پھیر کے بھاگا اور واپس پلٹ گیا کافروں کی طرف۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور غرور کیا۔ یہ اس کا پورا وہ جو کیفیت تھی نا اس کا بیان کر۔ ایک دفعہ اٹھ کے میٹنگ سے آیا، پھر چہرہ بدل گیا، پھر بات بدل گئی، اور ان کی باتوں میں آ کر پھر تکبر کیا، پیٹھ پھیر کے واپس چلا گیا۔ فقالا، اور پھر آخر پہ یہ بولا، چلو تم کہتے ہو تو ان ھذا الا سحر یؤثر، ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہ جادو ہے جو پہلوں میں سے چلتا آ رہا ہے، یہ وہ جادوگر ہے۔ آخر وہ ساحر کے لفظ پہ پھر کھڑا ہوا اور آ کے ان سے کہنے لگا کہ یہ ایسا جادو